دنیا کی خوشی، دنیا کی زندگی اور دنیا کی دولت شہرت کے لیے ہم کتنی زیادہ محنت کرتے ہیں رات دن، اور یہ سوچتے ہیں کہ اب تھوڑی اور محنت کر لیں تو ہماری لائف چینج ہو جائے گی۔ لیکن آپ کو پتہ ہے کہ ہم محنت کرتے جاتے ہیں لیکن وقت نہیں بدلتا، لیکن وقت آگے ضرور جاتا رہتا ہے۔ کئی بار جب ہم بہت محنت کرتے رہتے ہیں، تھک جاتے ہیں، پھر نئی امید جاگتی ہے، ہم سوچتے ہیں تھوڑی اور محنت کر لیتے ہیں، شاید اب کامیابی مل جائے، شاید اب ہم سکسیس ہو جائیں، شاید اب ہم جو ہے اپنی ان حالاتوں سے نکل جائیں۔ یہ سوچ کے ہم پھر محنت کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اسی طرح ہم مسلسل محنت کرتے جاتے ہیں اور ہمارا وقت بہت تیزی سے گزرتا جاتا ہے۔ لائف میں کئی بار تو اس بات کا احساس ہو جاتا ہے کہ واقعی میں ہم بہت غلطی پا رہے ہیں اور ہم بہت بڑی غلطی کر رہے ہیں، کیونکہ ہم دنیا کی چیزوں کے لیے دن رات اس میں لگے ہوئے ہیں اور ہم نے اپنی نماز، اپنی قرآن، اپنا دین، اسلام، مذہب سب بھول چکے ہیں۔ لیکن کئی بار اس چیز کا احساس بھی نہیں ہوتا اور زندگی بہت آگے تک چلی جاتی ہے۔ یا یوں سمجھ لے 50، 60، 70 سال بھی انسان گزار دیتا ہے بنا نماز، بنا قرآن، بنا دین، بنا اسلام کے، صرف محض ہی وہ نام کا مسلمان ہوتا ہے اور تہواریں وہ سیلیبریٹ کرتا ہے، لیکن عبادت کے نام پر، صدقہ کے نام پہ، خیرات کے نام پہ، زکوٰۃ کے نام پہ، اور وہ کچھ بھی ایسا کچھ نہیں کرتا جس سے کہ ظاہر ہو کہ ہاں وہ مسلمان ہے اور مسلمان کا ایک حصہ ہے۔ ایسا اس لیے ہوتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے صاف صاف کہہ دیا ہے کہ جب تم مجھے چھوڑ کر، مجھے بھول کر کے میرے لیے وقت نہیں نکالتے اور دنیا کے کام کے لیے، دنیا کی زندگی کے لیے رات دن ایک کرتے ہو، تو میں تمہیں اسی کام میں اتنا زیادہ بزی کر دیتا ہوں کہ تمہارے پاس خود وقت نہیں ہوتا کہ تم میری عبادت کر سکو۔ وہ انسان ایسا ہوتا ہے جو اپنی لائف میں سکسیس پانے کے لیے وہ رات دن محنت کرتا ہے، اس کے پاس اتنا بھی وقت نہیں ہوتا کہ وہ 2 وقت کی روٹی بھی سکون سے کھا لے۔ اس طرح کی محنت وہ کرتا ہے دنیا کی چیزوں کے لیے، دنیا کی زندگی کے لیے، اپنے اچھے اسٹیٹس کے لیے، لیکن جو خالق ہے، جو مالک ہے، اسے بھول جاتا ہے۔ جب آپ اتنے زیادہ مصروف ہو جاتے ہیں اپنی دنیاوی زندگی کے لیے اور اللہ تعالیٰ کو بھول جاتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ نا آپ کو اپنے ہی کام میں اتنا زیادہ بزی کر دیتا ہے کہ آپ کو وقت نہیں ملتا۔ کبھی کوئی خدا نہ خواستہ آپ سے کہہ بھی دے نماز کے لیے تو آپ یہی سوچتے ہیں کہ میرا سارا روٹین جو ہے اتنا زیادہ بزی ہے، میں کون سے وقت نکالوں، کون سا ٹائم ایسا نکالوں جب میں نماز پڑھوں۔ بہت سارے ایسے لوگ اس دنیا میں ہیں موجود جو کہ جمعہ کی صرف پڑھتے ہیں، بہت سارے ایسے ہیں جو جمعہ بھی نہیں پڑھتے، بہت سارے ایسے ہیں جو سال کی 2 ہی نماز پڑھتے ہیں، وہ عید اور بقرعید کی بس۔ ایسے بھی لوگ موجود ہیں۔ میں یہ تو نہیں کہوں گی کہ یہ وہی لوگ ہیں جو کہ اپنے کام میں مصروف ہوں گے، کیونکہ ان کے حالات بے شک میں نہیں جانتی، اللہ جانتا ہے۔ لیکن اللہ خود کہتا ہے کہ جو لوگ مجھے بھول کے دنیا کی زندگی کے لیے، جو کہ 4 دن کی زندگی ہے، اس میں رات دن ایک کرتا ہے، تو میں خود اس کام میں اتنا مصروف اسے کر دیتا ہوں، اسے کبھی سانس لینے کا وقت ہی نہیں دیتا کہ اسے کبھی احساس ہو کہ وہ اللہ کو بھول چکا ہے۔ تو اسی لیے کہتے ہیں نا یہ بات کہ ہدایت اللہ تعالیٰ دیتا ہے، بے شک اللہ چاہے تو آپ کو کسی بھی موڑ پہ ہدایت دے سکتا ہے اور اللہ چاہے تو کسی بھی موڑ پہ آپ کو ہدایت نہیں ملے گی۔ آج کی یہ ویڈیو بنانے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ آپ سب لوگ مجھ سے پوچھتے ہو کہ یوٹیوب چینل میں نے مونیٹائز کیسے کیا، کیسے مونیٹائز ہوا، میرے بھی بہت کم وہی 2، 4، 5، 10 ویوز آتے تھے، کیسے میری لائف چینج ہوئی، ان سب کے بارے میں آپ لوگ پوچھتے ہو۔ تو میں آپ کو بتاتی ہوں، میں نے 3 سال یوٹیوب پہ بہت محنت کری ہے۔ میں نے اپنے پرانے 2 چینل پہ رات دن ایک کر کے محنت کری ہے، میں نے بہت زیادہ محنت کری ہے۔ ان محنت کے بیچ میں نماز نہیں پڑھتی تھی، کبھی پڑھ لیا، کبھی نہیں پڑھا، قضا کر دیا، مطلب 5 وقت میں 2 وقت کی پڑھ لی، 1 وقت کی پڑھ لی، وہ بھی بہت مشکل سے۔ لیکن میں پورا ٹائم نا یوٹیوب کو ہی دیتی تھی، اس کو سیکھنے میں، اس کی ویڈیو ڈالنے میں، یہ کرنے وہ کرنے، تھمبنیل، ٹائٹل، مطلب میں نے بہت سارا وقت میں نے یوٹیوب کو دیا ہے۔ اور جب وہ جو ٹائم تھا نا جب میں نے دونوں چینل پہ یوٹیوب کو اپنا وقت دیا تھا، جو پچھلے میرے 2 ڈھائی سال رہے ہیں اس چینل کو چھوڑ کر کے پچھلے، وہ وقت میرا بہت زیادہ برا تھا، بہت زیادہ ٹینشن میں، ڈپریشن میں، بہت زیادہ انزائٹی، میں تھک جاتی تھی، میرا دماغ سکون نہیں رہتا تھا، مجھے سکون نہیں ملتا تھا اور مجھ سے گھر کے کام نہیں ہو پاتے تھے، مطلب یوٹیوب اور گھر کے کام میں مینیج نہیں کر پاتی، تو مجھے روزانہ سننے کو میرے شوہر سے ملتا تھا، یہ کام رہ گیا ہے، وہ کام رہ چکا ہے، یہاں کی صفائی نہیں، وہاں کی صفائی نہیں، اس طرح کے ہر چیز مجھے جو ہے سننے کے لیے ملتی تھی۔
اور میں یہ سوچتی تھی کہ مطلب ایک بار میرا چینل مونیٹائز ہو جائے نا، ایک بار مطلب کہ میں سکسیس ہو جاؤں نا اس میں، تو پھر نا اس کے بعد جو ہے سارے مسئلے میرے حل ہو جائیں گے، میں 5 وقت کی نماز بھی پڑھوں گی اور میں گھر کا کام بھی نا سارا وقت پہ کر لیا کروں گی۔ بس ایک بار ایسا، اور میں اپنے شوہر کتنی بار کہتی بھی تھی، بس میرا ایک بار یہ ہو جائے نا تو پھر نا میں سارے کام کر لیا کروں گی اچھے وقت پہ۔ اور میں اتنی محنت کرتی تھی، اور اس ٹائم پہ جب میں نے یوٹیوب چینل بنایا تھا تب میرا جو بیٹا تھا نا وہ 3 مہینے کا تھا، اس کے بعد ہی میں نے چینل بنا لیا تھا۔ تو 7-8 مہینے تک جب میں نے پہلے چینل پہ محنت کری تھی، اس ٹائم تک میرے پاس کوئی اور دوسرا فون نہیں تھا، تب میں اتنی محنت یوٹیوب پہ نہیں کرتی تھی اسٹارٹنگ میں، کیونکہ میرے شوہر کام پہ چلے جاتے تھے فون لے کے، جب وہ آتے تھے تو تھوڑا بہت ویڈیو ڈال لیا، ایسا تھا۔ تو پھر جب میں نے دوسرا چینل بنایا تھا اس میں نے بہت محنت کری تھی، اور جب تک میرے پاس فون آ گیا تھا، میرے شوہر نے مجھے میری شادی کی سالگرہ پہ ہی، شاید دوسری سالگرہ پہ انہوں نے مجھے فون گفٹ کیا تھا، تو وہ فون سے میں جو بنانے لگی، کیونکہ جب میں ایک فون تھا نا بہت دقت ہوتی، تو میں ہمیشہ کہتی تھی ایک فون ہے تو میں کچھ چیزیں سیکھ نہیں پاتی ہوں، میں سیکھ ہی نہیں پاتی ہوں کیسے کیا ہوگا، تو اس لیے انہوں نے فون لے دیا۔ لیکن جب فون دیا نا تو میں دن رات فون میں ہی لگی رہتی تھی، فون میں ہی سیکھتی رہتی تھی۔ ایسا نہیں میں کچھ اور ویڈیوز دیکھتی تھی، لیکن میں یوٹیوب کا ہی دیکھتی تھی، یوٹیوب کی چیزیں ہی سیکھتی تھی، اور بس وہی سیکھتی تھی، دن رات اس میں ہی لگی رہتی تھی۔ نہ میں نے نماز پڑھی، نہ میں نے قرآن پڑھی، نہ ہی میں نے کوئی عبادت کری، ہے نا۔ اس طرح کی میری لائف جاتی، مجھے سکون نہیں، چین نہیں، بہت زیادہ ڈپریشن، میرا ویٹ اتنا زیادہ لاس ہو گیا تھا، اتنا زیادہ لاس ہو گیا تھا، مجھے کوئی بھی دیکھتا تھا تو یہ بولتا تھا کہ ابھی تک تو آپ ٹھیک تھے، آپ کو کوئی بیماری ہو گئی ہے، کوئی بیمار ہیں کیا آپ، کوئی ایسی بات ہے، یعنی تک کہ میرے گھر سے بھی کوئی آتے نا تو وہ یہی پوچھتے کوئی پریشانی، کوئی تکلیف ہے کیا، مطلب کہ ایسی ہوتی جا رہی ہوں میں، عجیب جیسی ایک دم، بہت زیادہ کمزور، بہت زیادہ کمزور ہوتی جا رہی تھی، صرف مجھے ٹینشن تھا، میں بہت زیادہ اسٹریس لینے لگی تھی یوٹیوب کا، کہ مطلب یہ میرا ہو جائے، کسی طرح ہو جائے، مطلب لوگ کہتے ہیں بہت محنت کرنے سے ہوتا ہے، تو میں بھی بہت محنت کروں گی، رات دن ایک کر دوں گی، کھانا وانا کوئی ٹائم سے نہیں کھاؤں گی، لیکن اس کو مجھے کرنا ہے۔ تو ایسا سوچ کے میں نے بھی رات دن خوب محنت کی، لیکن محنت سے کچھ نہیں ہوتا ہے، محنت سے کچھ نہیں ہوتا ہے۔ پھر میں آپ کو کہتی ہوں، جب تک کہ اللہ کا ساتھ نہ ہو، جب تک کہ آپ اللہ سے نہیں مانگیں کہ کوئی چیز نہیں ملتی ہے۔ میں نے دنیا کی چیزوں کے لیے، میں نے دنیا کے خواہش کے لیے میں نے اللہ تعالیٰ کو بھول گئی، مطلب سوچیے کتنی بڑی بات ہے۔ آج میں سوچتی ہوں تو مجھے بہت زیادہ دکھ تکلیف ہوتا ہے کہ میں نے اس خالق کو، اس مالک کو بھول گئی جس نے شروع سے لے کے آج تک میرا ہمیشہ ساتھ دیا ہے۔ مطلب کبھی ایسا نہیں ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے میرا ساتھ نہیں دیا ہو، کبھی میری مشکلوں میں ایسا نہیں ہوا کہ میں نے اللہ کو نہیں پکارا، میں نے ہمیشہ اللہ کو پکارا، اور اللہ نے میری مدد ہمیشہ کری ہے۔ تو مجھے خود بھی نہیں پتا کہ میں کب یہ دنیا کی چیزوں کے لیے، ان ساری چیزوں کے لیے میں اللہ کو بھول گئی، مجھے خود نہیں پتا۔ تو یہ ساری چیزیں میں کرنے لگی، پھر میں نا بہت زیادہ ٹینشن، ڈپریشن، ان سب کا شکار ہوتی جا رہی تھی۔ پھر اس کے بعد نا ایک وقت آیا جب میں تھک گئی تھی، بہت زیادہ تھک گئی تھی محنت کرتے کرتے، تو میں نے سوچا کہ اب میں محنت نہیں کروں گی، اب مجھے سب آتا ہے۔ اب تو اسٹارٹنگ کے ٹائم پہ مجھے کچھ نہیں آتا تھا، پھر میں نے تھمبنیل، ٹائٹل، ڈسکرپشن، ٹیگ، ہر چیز سیکھ لی، تو پھر بھی سیکھنے کے بعد بھی نہیں آتا تھا، چینل گرو نہیں ہو رہا تھا، تو میں نے سوچا کہ اب میں تھک چکی ہوں، اب مجھ سے نہیں ہو پائے گا، کیونکہ اب کوئی ایسی چیز نہیں رہی ہے جو مجھے نہیں آتا ہے، اور اب میں اپنے دل کو یہ تسلی دوں کہ نہیں یہ سیکھ لوں گی نا تو اس کے بعد میرا چینل گرو ہو جائے گا۔ اب تک سب آ گیا تھا، ہر چیز یوٹیوب پہ آ گئی تھی، جتنی چیز مجھے آنا چاہیے یا ہر کریٹر کو آنا چاہیے جو بیسک پوائنٹ ہوتا ہے، وہ ساری چیز میں سیکھ چکی تھی۔ تو اب بھی نہیں ہو رہا تھا تو میں نے ہار مان لی، اور پھر میں نے سوچا کہ اب میں اللہ سے ہی مانگوں گی۔ پھر میں نے نماز پڑھی، اور نماز پڑھنا شروع کیا، استغفار کرنا شروع کیا، اپنے گناہ کی معافی مانگی، جو بھی نمازیں مطلب اتنے سال مطلب چھوڑ دی، نہیں پڑھی وقت پر، عبادت نہیں کی، اللہ کو یاد نہیں کیا اس سب کے لیے، اور پھر میں نے اللہ سے مانگنا شروع کیا۔ بس میں نے 10 دن ہی پڑھا تھا کہ میرے جو ویوز 10-20 آتے تھے وہ 1000-2000 میں چلے گئے، اور پھر اس کے بعد 12 یا 15 دن ہی ہوا تھا مجھے استغفار کرتے ہوئے، نماز کو پڑھتے ہوئے، کہ میری ایک ویڈیو اتنی وائرل ہوئی کہ اس چیز سے میرا چینل گرو ہو گیا، مونیٹائز بھی ہو گیا۔ لیکن مونیٹائز سے پہلے میرے 10-20 ویوز آتے تھے۔ میں نے نماز پڑھنا شروع کیا، استغفار پڑھنا شروع کیا،
اسی کے ذریعے اللہ سے مانگنا شروع کیا، تو بس میں نے مانگا نا دل سے سچے، تو مجھے بہت جلدی مل گیا۔ میں نے توبہ کری سچی، اور سچے دل سے معافی مانگی، اور میں ابھی بھی استغفار کرتی ہوں، اور اللہ کا شکر ہے میں نماز بھی ابھی پڑھتی ہوں، قرآن بھی۔ اب میرا سب کچھ اچھا ہے، میری لائف میں سکون ہے، خوشیاں ہیں، مطلب میری زندگی میں سکون ہے۔ مجھے بہت سارا وقت ملتا ہے اب نماز پڑھنے کے لیے، عبادت کرنے کے لیے، قرآن پڑھنے کے لیے۔ کوئی ایسا ٹائم نہیں جب میری نماز قضا ہوتی ہے اور میرے پاس وقت نہیں ہے۔ اللہ کا بہت بہت شکر ہے کرم ہے، اور میں دو یوٹیوب انسٹا بھی کر رہی ہوں، لیکن پھر بھی میرے پاس بہت سارا ٹائم ہے۔ یہ سب اللہ کا ہی کرم ہے، میرا کچھ بھی نہیں ہے۔ تو آج کی اس ویڈیو سے میں صرف اتنا کہنا چاہتی ہوں کہ دن رات محنت کرو، اس میں کوئی برائی نہیں ہے، لیکن اللہ کی عبادت، قرآن، نماز، ان سب کی بھی آپ کو پورا خیال رکھنا ہے، کیونکہ میں جو ہے نا یوٹیوب پہ جو چیزیں آپ کو نہیں آتی ہے، میں وہ چیز آپ کو بتا سکتی ہوں، لیکن جب تک آپ اللہ سے کامیابی اپنے نہیں مانگیں گے نا، تب تک آپ کامیاب نہیں ہوں گے۔ اسی لیے میں آپ کو سکھاؤں گی، لیکن مانگنا تو پھر بھی آپ کو اللہ سے ہی ہے۔ آپ اللہ سے رو رو کر مانگیں، اپنی کامیابی مانگیں، اپنے شوہر کی کامیابی کے لیے دعا کریں، اپنے بچوں کے لیے دعا کریں، کیونکہ سننے والا، دینے والا وہی ہے، وہی خالق، وہی مالک ہے۔ ٹھیک ہے، آپ کو سب سے زیادہ اسی سے ہی مانگنا ہے، سب سے زیادہ اسی سے ہی دعا مانگنی ہے آپ کو۔ آج کی اس ویڈیو کے ذریعے میں صرف یہ سمجھانا چاہتی تھی آپ کو کہ آپ بھی نا میری طرح یہ غلطی نہ کریں کہ رات دن آپ یوٹیوب میں لگ جائیں اور اپنے اللہ کو بھول جائیں۔ ایسی غلطی آپ کو کبھی نہیں کرنی ہے، اور کسی کو بھی نہیں کرنی ہے، چاہے لڑکے ہوں یا لڑکی۔